السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں فرحان، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دن بدن بہت سارے فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ دن بدن بہت سارے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان میں ایک جو فتنہ ہے وہ ٹرانسجینڈر کا فتنہ ہے۔ حال ہی میں جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کے دنیا میں کتنے نقصانات ہیں اور اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں علامہ حافظ نوید اسلم چشتی صاحب، تو یہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی روح سے یہ ہمیں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آپ عوام کو بتائیں کہ اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے مجھے اس بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا، جو میں کئی دن سے اپنا جو ہے وہ ذہن بنا رہا تھا کہ عوام الناس کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ جو حکومت نے اسلام مخالف بل پاس کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کے نقصانات دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اور انسان کے معاملات زندگی بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مرد پیدا کیا اور کسی کو عورت پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو پیدا کرتا ہے، کسی کو لڑکی بنائے کسی کو لڑکا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ لڑکا بننا چاہتی ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی بنایا، میں لڑکی نہیں بننا چاہتی، میں لڑکا بننا چاہتی ہوں، اور اللہ نے مجھے لڑکا بنایا، میں تو لڑکا نہیں بننا چاہتی، میں تو لڑکی بننا چاہتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک جو ہے علم بغاوت جو ہے وہ بلند کرنے والی بات ہے۔ دوسرا، اس میں دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کی جو باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں وہ بالکل سچی ہیں، کہ ایک لڑکا اگر نادر آفس جائے گا اور کہے گا کہ میں جو ہے وہ لڑکی بننا چاہتا ہوں، تو میرے آئی ڈی کارڈ میں میری جنس جو ہے وہ لڑکی لکھا جائے، عورت لکھا جائے۔ اب عورت لکھا گیا ہے وہ لڑکا، لیکن اس کی جنس عورت لکھی، کیونکہ یہ بل پاس ہو گیا۔ نادر آفس والے جو ہے اس کے پابند ہیں کہ اس کی بات کو مانیں، تو نادر آفس سے اس نے اپنی جنس جو ہے تبدیل کروا لی، آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھا گیا، اب ہے وہ لڑکا، عورت بن کے عورتوں والا حلیہ، عورتوں والا گیٹ اپ بنا کے وہ عورتوں میں بیٹھے گا، عورتوں کے ساتھ سفر کرے گا، عورتوں کے ساتھ گھر میں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کوئی پرسنل گفتگو ان کی ہوتی ہے جو مردوں کے سامنے کرنے والی نہیں۔ بہن اپنی بہن سے جو بات کر سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں کر سکتی، بیٹی جو اپنی ماں سے بات کر سکتی ہے وہ اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ پرسنل معاملات زندگی ہوتی ہیں جو بہن بہن سے کہہ سکتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو ہے لڑکی اپنی بھابھی سے جو بات کر سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتی۔ اس لیے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی یہ نقصانات ہیں کہ لڑکا ہوگا لڑکی بن کے عورتوں میں رہے گا، تو اس طرح جو ہے وہ معاملات زندگی وہ خراب ہوں گے، اور اس طرح جو ہے عریانی، فحاشی اور جو ہے ناجائز تعلقات جو ہے یہ سامنے آئیں گے، جو کہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں۔ تو آپ نے ہمیں دنیاوی جو نقصانات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ وراثت کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ وراثت میں یہ ہے کہ اگر باپ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے اور وہ 50 لاکھ روپیہ اپنے بچوں کے لیے وراثت چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کا حصہ بنتا ہے بیٹی کے لیے 12.5 لاکھ، دوسری بیٹی کے لیے بھی 12.5 لاکھ، جو ملا کے 25 لاکھ ہو جائے گا، اور 25 لاکھ جو باقی ہے وہ ایک بیٹے کے لیے ہے، یعنی بیٹے کا ایک حصہ اور بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بیٹی اپنے آپ کو لڑکا بنا لے گی اور نادر آفس اس کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ لڑکا ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا پورا حصہ ہوگا۔ تو اس طرح وراثت کے معاملات بھی اس میں خراب ہوں گے۔ یعنی آپ کوئی بھی لے لیں، وراثت لے لیں، دین لے لیں، دنیا لے لیں، معاملات زندگی لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، ہیلتھ لے لیں، ہر معاملے میں جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ خرابی پیدا کرے گا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے، اور کوئی بھی اپنی جو ہے جس طرح
علماء اور صوفیاء وہ اور لڑکیوں کی جو ہے مخلوط تعلیم، یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ہم بھی الحمدللہ ان میں شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی، جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو اکٹھے بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھوں گا کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور جس طرح وہاں ہوتا ہے وہ کہ مغرب میں آبادی کم ہے اور جو ہے وہ سہولیات فیسلٹیز وہ زیادہ ہیں، تو اس طرح یہ بل پاس ہوگا تو لڑکی لڑکی سے شادی کرے گی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا تو بچے نہیں ہوں گے، آبادی کم ہوگی، تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے گا؟ نہ، ترقی پاکستان تبھی کرے گا جب اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کیا جائے گا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اسلام میں سب سے زیادہ ترقی کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنی خوشحالی تھی کہ حکومت وقت کے پاس اتنا مال تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا اس مال کو کہاں خرچ کریں۔ وہ خوشحالی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، ملک میں خوشحالی ہو، تو آپ ملک میں اسلامی قانون نافذ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ آپ نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، سارے معاملات کر کے دیکھ لیے، اور ہر طرح کا جو ہے وہ ملک کو آزما کے دیکھ لیا، لیکن یہ ہم دن بدن جو ہے زوال پذیر ہو رہے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اور اچھا، یہ آپ نے اسلامی نظام کے بارے میں کہا ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو یہ اسلامی نظام یہ کیسے آئے گا؟ یہ کون سی پارٹی یا کون سی تحریک ہے جو اس کے حوالے سے جدوجہد کر رہی ہے؟ اس حوالے سے تو کافی پارٹیاں جو ہیں وہ جدوجہد کر رہی ہیں، اور کئیوں نے اپنے نام بھی اسلامی رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے جو ہے وہ اپنے گیٹ اپ بھی وہ جن کا اسلامی ہے، لیکن وہ اسلام کی بات نہیں کرتے۔ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ غیروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں سمجھوں گا کہ ان حالات میں ایک واحد جماعت ہے TLP، جو اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تخت پر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو۔ اس حوالے سے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلامی قانون نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے 3 طریقے جو ہیں وہ بڑے آسان ہیں۔ آپ 3 کام کر دیں، اسلامی قانون خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کس کا نافذ کریں؟ تو ملک میں تو کتنے بھی فرقے، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری فقہ جو ہیں وہ رائج ہیں، کس فقہ پہ عمل کریں گے؟ کس فقہ کے تحت جو ہے وہ عدالتیں چلیں گی؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ملک میں فرقے ہیں، جتنے بھی فقہ چل رہی، فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی فقہ چل رہی ہیں، یہ سب کے نزدیک بالاتفاق چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اس کو سنگزار کیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو اس کو سرعام پھانسی دی جائے۔ تو اگر یہ 3 سزائیں شرعی آپ مقرر کر دیں، چور کی شرعی سزا مقرر کر دیں، زانی کی اور قاتل کی، جب آپ سرعام کسی کے ہاتھ کاٹیں گے تو جو بھی سنے گا، جو دیکھے گا، وہ توبہ کرے گا، ساری زندگی چوری کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ کسی کو جو ہے سنسار ہوتے دیکھے گا، سنسار آپ کو پتہ ہے کہ اتنا اس کو صرف اس کا سر بار رہے، باقی سارا اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ گاڑ دیں، اور سر پہ جو ہے اطراف میں لوگ کھڑے ہو کر اتنے پتھر ماریں کہ اس کا سر جو ہے پھٹ جائے اور وہ مر جائے۔ تو ایسی حالت جب کوئی لوگ دیکھیں گے کسی کی، تو وہ زنا کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لائیں گے۔ اور اگر قاتل کو سرعام پھانسی ہو یا سرعام اس کا سر قلم کیا جائے، جو شرعی سزا ہے قاتل کی، ناحق قتل کرنے والے کی، تو اگر ایسے قاتل کی سزا لوگ دیکھیں گے تو کیا لوگوں کے دل میں قتل کا خیال آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 سزائیں، کسی فرقے کو اس پہ مسئلہ نہیں ہوگا، کسی فقہ کو اس پہ مسئلہ نہیں ہوگا، ہر فرقہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا اور اس کے ساتھ بخوشی اس کو قبول کرے گا کہ یہ 3 سزائیں آپ شرعی متعین کر دیں، تو پھر اسلامی قانون خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، ایک چوری، ایک زنا اور ایک قتل۔ یہ 3 چیزیں اگر ملک سے ختم ہو گئیں تو انشاءاللہ ملک ترقی بھی کرے گا اور جو ہے وہ خوشحالی بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا، اسلامی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا تو وہ عورت ہی رہے، مرد بنایا تو مرد ہی رہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی جنسی جو ہے معاملات میں کوئی خرابی ہو،
تو وہ اپنا جو ہے وہ علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائے، تو کسی اچھے طبیب سے کروائے، تو اس کی اگر جنس تبدیل جو وہ ہے حقیقت میں ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر اچھا بھلا آدمی ہو، لڑکا ہو، اور وہ کہے میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکیوں والے معاملات کرنا شروع کر دیں، تو اس کی جنسی خواہش یا اس کی ذاتی دلی خواہش پہ جو ہے وہ قانون پاس نہیں کیا جائے گا. لیکن کوئی بھی کہے اس طرح، تو جو جس کے دل میں، میرے دل میں کچھ خیال آئیں گے تو میں اس کو ظاہر کروں گا کہ میرے دل کے یہ خیالات ہیں. تو دل کے خیالات پہ بل پاس نہیں ہوتے، ہمیشہ ظاہر پہ ہوتے ہیں. دل کے خیالات، لوگوں نے تو اللہ کو ہونے کے دعویٰ بھی کیا ہے، لوگوں نے تو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے تو جو ہے جھوٹا ولی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے جو ہے پتہ نہیں کون کون سے دعوے کر رکھے ہیں. تو اس طرح کے اگر خیالات پہ بل بننے لگے تو پھر تو حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے. اور پاکستان، ہمارا ملک پاکستان اس طرح کے واقعات کا، معاملات کا جو ہے وہ متحمل نہیں. ملک پاکستان پہلے ہی بڑی جو ہے مشکلات سے گزر رہا ہے، دو چار ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. تو میں اس آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں اپنی آواز جو ہے جہاں جہاں تک میرے پہنچے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو فوری طور پر جو ہے وہ ریفیوز کیا جائے. اور جو علماء اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کو دھوکے سے ان سے سائن کروائے گئے. اور میں وہاں ان کی بھی نااہلی سمجھوں گا کہ ایک بل آپ کے پاس آیا، آپ نے اس پہ سائن کیے، آپ کو پتہ نہیں چلے اس پہ بل میں کیا ہے. یہ اسلام مخالف ہے، قرآن مخالف ہے، مذہب مخالف ہے، اللہ رسول کے ساتھ جو ہے کھلی جو ہے بغاوت ہے. تو اس بل پہ آپ نے سائن کیوں کیے؟ تو اسمبلی سے بالکل پاس ہو گیا. اب یہ سینٹ میں جائے گا تو اسمبلی میں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ان کو جو ہے اکٹھے ہو کر ایک آواز بلند کرنی چاہیے کہ خدارا ہمیں دھوکے سے ہم سے یہ بل پاس کروایا گیا، ہم بالکل اس کے متحمل نہیں ہیں. اس لیے جو ہے جلد از جلد اس بل کو ریفیوز کیا جائے اور اس کو جو ہے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، تاکہ پاکستان جو ہے مزید جو ہے عذاب کا شکار نہ ہو. زلزلے، آفات و بلیات، سیلاب اور دہشت گردی، گنڈا گردی، چوری، کرپشن، ان سے پہلے ملک ہمارا بہت کمزور ہو چکا ہے. اور اگر اس طرح اللہ رسول کے ساتھ ہم بغاوت کریں گے، علم بغاوت بلند کریں گے، تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ملک پاکستان کو اس طرح کے معاملات اور حالات سے دو چار نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. شکریہ.